دلم از دست تنهایی به جون آیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے مرحوم والد صاحب کا نام محمد رضا ہے اور وہ ڈاکٹر محمد رضا کے نام سے مشہور تھے. ڈاکٹر محمد رضا 1922 میں شیگر بلتستان کے دور افتادہ علاقے برالدو دستے میں پیدا ہوئے. بچپن ہی میں میرے دادا فوت ہو گئے تو میرے والد اکیلے رہ گئے اور لڑکپن ہی میں اپنا آبائی علاقہ ترک کر کے وہ انڈیا چلے گئے. اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا. انہوں نے شملہ میں سکونت اختیار کی. وہاں انہوں نے خان بہادر سید مہدی علی شاہ کے ساتھ بھی کام کیا اور ڈاک کے محکمے سے بھی منسلک رہے. جب پاکستان بنا تو وہ پاکستان آ گئے اور راولپنڈی میں سکونت اختیار کی. راولپنڈی میں ٹی بی ہسپتال میں ملازمت اختیار کی اور صحت کے شعبے سے منسلک ہوئے. جب اسکردو میں ہسپتال بنا تو اس وقت اس دور افتادہ علاقے میں کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھا. میرے والد صاحب ہی تھے جنہوں نے شہری زندگی کی سہولیات پر اپنے پسماندہ علاقے کی خدمت کو ترجیح دی اور 1951 میں انہوں نے اسکردو ہسپتال میں اپنی ملازمت شروع کی. صحت کے شعبے میں میرے والد صاحب کی خدمات بہت زیادہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی وفات کو 36 سال گزرنے کے باوجود بلتستان کے لوگ ان کی خدمات کی تعریف کرتے نہیں تھکتے. اسکردو ہسپتال میں انہوں نے ویکسینیٹر اور لنگر کمانڈر کے طور پر اپنا کام انجام دیا. محکمہ صحت میں سب سے پہلے اسمال باکس کا آغاز بھی میرے والد صاحب نے کیا اور بلتستان کے دور افتادہ علاقوں کے کٹھن اور پیدل سفر طے کر کے لوگوں کی ویکسینیشن کی اور علاج کیے. اسی طرح شیگر میں جو پہلی ڈسپینسری بنی وہ بھی انہوں نے شروع کی اور انچارج بنے جو کہ اب ہسپتال ہے. اس کے بعد اپنے آبائی علاقے برالدو اور اسکولی میں بھی ڈسپینسری کا آغاز انہوں نے ہی کیا. یعنی بلتستان میں صحت کے شعبے میں ان کی خدمات بے مثال ہیں. میرا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کے ساتھیوں کا کام اہمیت کا حامل نہیں، بلکہ یہاں میرا موضوع اصل میں صرف میرے والد صاحب مرحوم ہی ہیں. میرے والد صاحب کے ساتھی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس بارے میں میں نے ان کے انٹرویوز بھی کیے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب مرحوم ڈاکٹر محمد رضا کے بارے میں ان کے دور ملازمت کے ساتھی کیا کہتے ہیں. شاید 1951 تھا یا 52 تھا. میں شیگر سے اسکردو آ رہا تھا تو یہ سافرانہ وہ یہ ہے نا وہ جربچھو وہ جھیل جو ہے اس سے آگے آ کر پڑی آتے اس سے نیچے میں ادھر سے آ رہا تھا. ادھر سے ایک آدمی لمبا جوان اور پی کے پہنا ہوا پتلون پہنا ہوا ایک آدمی آ رہا ہے لمبا دڑنگا. تو میں نے سوچی کون ہے پتہ نہیں. تو آخر وہاں ساتھ پہنچا پھر معلوم ہو گیا کہ وہ پہلی دفعہ شیگر ڈسپنسری میں انچارج ڈسپنسری بنا کے بھیجا تھا رضا صاحب کو. خیر 1953 میں اسپتال میں بھرتی ہوا. اس وقت رضا صاحب موجود تھا. تو رضا صاحب جو تھا وہ لنگر کمانڈر تھا. راشن جو یہ مریضوں کو دیتا ہے ان کا ڈائٹ شیٹ بنا کے پھر راشن نکالنا اور تقسیم کرنا یہ سب ان کے ذمہ تھی. اس کے علاوہ نرسنگ ڈیوٹی بھی ہوتا تھا ان کا. تو میرے ساتھ ان کا بہت تعلق ہوتا تھا دن رات. اور میرے خیال میں ان کا جو مکان جو تھا وہ ساتھ ہی تھا نا وہ آخن پہ. تو رات دن ساتھ رہتے تھے ہم. بڑے اچھے انسان تھے اور خاص طور پر پوری دنیا کی خبروں پر اس کی نظریں تھیں. اخبار پڑھا کرتا تھا وہ اور اخبار لے کے آتے تھے. ہر روز خبر سناتے تھے ہمیں. اور اس طرح بہت ہی اچھا اور پرخلوص انسان تھا. ان کا کیا کہنا، وہ تو اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ہماری دعا ہے. بہت اچھے انسان تھے. ہمارے ساتھ کافی اچھا رہا وہ. تو جب بھی میں یہاں ٹرانسفر ہو کے آتا تھا مجھے وارڈ ماسٹری پر مجھے ڈیوٹی دیتا تھا ہمیشہ. تو ہمارے ساتھ تعلقات ہمیشہ رہتا تھا. ڈائٹ شیٹ بنا کے دینا، ہر مریض کا الگ الگ ڈائٹ ڈاکٹر لکھتا تھا چارٹ پر. وہ ڈائٹ شیٹ بنا کے پھر ایجنسی سرجن سے وہ دستخط کرا کے پھر کوارٹر ماسٹر کے پاس جا کر پھر ان کے حساب سے راشن نکال کے لا کے پھر لنگر میں اس کو پکا کے. اس وقت تو راشن بہت زیادہ تھا مریضوں کے لیے. تو
پھر وہ تقسیم کرنا ان کے ذمہ تھی، تو بڑی ذمہ داری تھی ان کے اوپر. تو روزانہ جو ہے نا ڈاکٹر جو ہے نا وہ کھانا چیک کرتے تھے. اسپتال میں جو کھانا بنتا تھا وہ بڑے بڑے میس میں نہیں بنتے تھے اس وقت، بہت اچھا کھانا بنتا تھا. تو ان کا کام یہ تھا ہمیشہ، اور میرے خیال میں آخر تک یہی کام کرتا رہا. وہ راولپنڈی میں پہلے وہ ٹی وی سینٹر میں وہ ملازم تھا، وہاں سے وہ ٹرانسفر ہو کے یہاں آیا تھا نا. ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر تو اس وقت جو ڈاکٹر تو ہے ہی نا، کسی کا علاج کرتا ہے، کسی کو ٹھیک کرتا ہے تو ڈاکٹر ہی ہوتا ہے نا. اس وقت تو میڈیکل اسپیشلسٹ ہو یا آئی اسپیشلسٹ ہو یا ڈینٹسٹ ہو، جو کچھ ہے وہی ایک آدمی کرتا تھا. اخلاق تو ان کا تو اخلاق تھا نا بھائی. وہ کبھی کسی کے ساتھ کبھی کوئی لڑائی جھگڑا کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا، ان کا ریکارڈ نہیں ہے. ہر ایک کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے کام آتے تھے. خود میرے ساتھ، حالانکہ میں ان سے چھوٹا تھا، بہرحال وہ میرے ساتھ بڑے ادب اور احترام سے بات کرتے تھے ہمیشہ. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ان کے اخلاق تو بہت بڑے تھے، بہت اچھا آدمی تھا. بعد میں پینشن ہونے کے بعد بھی ہم سے ملتا تھا، دکان پہ آ کے ملا کرتا تھا اور پوچھتا تھا ہمیشہ. بڑے اچھے اخلاق انسان تھے وہ. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. یہ ہر محلے میں ہر گاؤں میں جاتے تھے، ہر نرسنگ کو، ہر ڈسپنسر کو یہ ڈیوٹی اس وقت یہ چیچک کا وہ ٹیکہ جو ہے نا وہ ہوتا تھا. ہر گاؤں میں جا کے ہر سال جو ہے نا وہ بچوں کو ٹیکہ دیتا تھا، بڑوں کو ٹیکہ وہ کرتے تھے ویکسینیشن. جب کسی گاؤں میں جاتا تھا وہ ٹیکہ لگانے کے لیے تو لوگ سب جمع ہوتے تھے اپنے بچوں کو لے کر، اور کچھ نہ کچھ وہ تحفے تحائف لے کر آتے تھے. کچھ سیب ہوا، کچھ انڈے ہوا، کچھ یہ خوبانی، کچھ گری لے کے آتے تھے. خلوص تھا، نیک نیتی سے. یہ نہیں کہ میں کسی سے پیسہ لے لوں یا وہ کروں یا اپنا نام پیدا کروں، یہ نہیں. اللہ کے لیے ہم کام کرتے تھے. جیب میں سلفا APC ڈال کے رکھتے تھے، باہر جاتے تھے راستے میں کسی کو ضرورت پڑا دے دیتے تھے. یہ گولی کے لیے پیسہ ہے، پیسہ 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 ہی پیسہ ہے. آج تک اللہ نے زندہ رکھا، یہی پیسہ ہے. والد صاحب کی نوکری کا آخری حصہ، میرے نوکری کا ابتدائی حصہ، یہ کوئنسائڈ ہوا ہے. تو ہمیں زیادہ تر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ٹائم نہیں ملا ہے. لیکن وہ ایک جو بات ان کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں یہ کرونا کا بہت سخت ایشو پھیلا ہوا ہے، سخت. اس پہ گورنمنٹ اسٹریس کر رہی ہے کہ ویکسین کریں، اور لوگ آمادہ نہیں ہو رہے ہیں. اور والد صاحب ویکسینیشن کے لیے کسی محلے میں جاتے تھے تو کسی سینٹرل جگہ پہ بیٹھ کے کہتے تھے یار آ جاؤ ہم ویکسین لے کے آئے ہیں. اس وقت اسمال پاکس کا زمانہ تھا، تو اسمال پاکس کی ویکسینیشن کرتے تھے. تو وہاں جامع غفیر لگ جاتا تھا، اور جب وہ واپس جاتے تھے تو ماؤں کے لائے ہوئے تحفے ان کے لیے اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ وہ سنبھال نہیں سکتے تھے. بٹوین لائن ہے وہ یہ تھا کہ اس وقت ان کا میسج کلیئر تھا، لوگ سمجھتے تھے. ابھی اتنے میڈیا کے باوجود میسج یا کلیئر نہیں ہے یا وہ میسج نہیں ہے جو ان کو چاہیے. مگر ہمارے DHO صاحب ایک پروموشن کا پروگرام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس کا سگنیٹری ہے، پاکستان نے اس پہ اقوام عالم میں جا کے دستخط کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو پولیو فری کریں گے. تو ایک ماں کہتی مجھے میرا بچہ چاہیے، بچے کو چاہیے تو میں پلاتی ہوں، بچے کو نہیں چاہیے سگنیچر کی عزت رکھنے کے لیے تو میں نہیں پلاتی ہوں بچے وہ پولیو کو. ابھی وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. اب نے اسمال پاکس پورے گلگت بلتستان سے ایراڈیکیٹ کیا، یہ 60s سے پہلے کیا، یہ رضا صاحب نے کیا. یا یوگو کا ایک حکیم ہوتا تھا، یوگو والا حکیم، مہدی آباد والا تقی اور شگر والا رضا، یہ 3 آدمی تھے ٹوٹل بلتستان میں. اب نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو کچھ بولتے تھے وہ ٹو دا پوائنٹ تھا، کام کی بات کرتے تھے، لوگوں کی سمجھ آتی تھی، وہ لوگ اس پہ عمل کرتے تھے. اب ہم DHO صاحب ہیں، میں بھی DHO رہا ہوں، لیکن میں اس وقت بھی کہتا تھا یار کام کی بات کرو، کام کی بات کرو، جو ان کی ضرورت کی بات کرو تو وہ کر لیں گے. آپ ضرورت کی بات نہیں کریں گے، جو اوپر سے ہم تک باتیں آئی ہوئی ہیں ہم اس کو دہراتے ہیں. تو رضا صاحب اوپر سے آئی ہوئی باتوں کو نہیں دہراتے تھے،
جو عوام کی بات ہے اس کو آگے کرتے تھے، بھائی ہم اسمال پاکس کا ویکسین لے کے آئے ہیں، اس آپ کو بچے کو اسمال پاکس نہیں ہوگا، چلاؤ لگاؤ۔ اس میں درد بھی ہوتا تھا، بخار بھی ہوتا تھا، جگہ سوج بھی جاتی تھی، لیکن ان سب کے باوجود لوگ تحفے تحائف دے کر اس کو عزت کے ساتھ رخصت کرتے تھے کہ اس نے ہمارے بچے کو پولیو یہ اسمال پاکس سے بچانے میں ہماری خدمت کی۔ تو میں ان کو دفتر میں دیکھتا تھا، کام پہ دیکھتا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ذاتی طور پر ایک تو ہمارا اتنے ایج کا ڈیفرنس تھا، وہ بہت بزرگ تھے، میں جوان چھوٹا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو وہ جو آج کل جنریشن گیپ کہتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم ان کو اس طریقے سے نہیں پہچانتے تھے، وہ شاید مجھے اس طریقے سے نہیں پہچانتے تھے، لیکن میں جو ان کو پہچانتا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے کام میں سنسیئر ہے، اپنا کام محنت سے کرتا ہے۔ تو جو اپنے کام میں سنسیئر ہے، جو اپنا کام محنت سے کرتا ہے، وہ مذہبی طور پہ ایماندار ہوتا ہے، سماجی طور پہ ایماندار ہوتا ہے اور اچھا آدمی ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو ایک اچھے خدمت، سوشل خدمت کرنے والے ایک اچھے آدمی کے طور پہ جانتے تھے۔ میرا بڑا بھائی ہاسپٹل میں محسن شاہ ہیڈ کلرک تھے جی تو بار بار ہم جاتے تھے، تو اس وقت ہم بار بار دیکھا ان کو، کافی لمبے قد کے اور اچھے ویل بلڈ آدمی تھے وہ۔ اور یہ جو موجودہ شیخ جعفری کا جو دروازہ ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل اسی کے سامنے پرانا مکان تھا، تو اس میں رہتے تھے۔ تو اس وقت یہ چھوٹے چھوٹے ایک دو بچے بھی تھے، آپ میں سے کون کون تھے اس کا مجھے نہیں علم، بلکہ آپ کا گاؤں بھی دیکھا ہوا ہے جہاں سے وہ بچپن میں نکلے، وہ تو بچپن میں نکلے ہیں نا، تستے گاؤں ہے۔ تستے گاؤں جو ہے وہ برالدو کا دریا سے پار آخری گاؤں ہے۔ اس وقت ہسپتال کا جو ایکس رے روم جو تھا، کافی بڑا ایک ہال بنایا ہوا تھا، وہ اس کے انچارج تھے، اس کے آپریٹر تھے، یا مطلب کس نام سے تھے یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ایکس رے کا جناب علی ایکس رے انچارج آپ کے والد تھے۔ اس کے ساتھ 2 کمروں کا لیبارٹری تھا، اس کے انچارج محمود حسین تھا، اپنے حسرت صاحب کے والد۔ جی، آپ کے والد صاحب رضا صاحب کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا، بلکہ میرے والد صاحب کے کلیگ بھی تھے وہ ہسپتال میں۔ میرے والد صاحب بھی شملہ سے آئے تھے، آپ کے والد صاحب بھی شملہ سے آئے تھے، تو میرے والد صاحب سناتے تھے کہ وہ شملے میں ان سے عمر میں آپ کے والد صاحب بڑے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ خان بہادر سید مہدی علی شاہ صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، اور والد صاحب تو پڑھ رہے تھے اس وقت، اور اس کے بعد پھر جب تحریک پاکستان زور پکڑ رہی تھی تو میرے والد صاحب تو نیشنل گارڈ میں، قائد اعظم نیشنل گارڈ میں رضاکار طور پر وہاں کام کرتے تھے، اور پھر یہاں آنے کے بعد وہ دونوں ہسپتال میں جوائن ہو گئے، دونوں کلیگ رہے۔ اور میں اس زمانے کے جو ہمارے ہسپتال کے جو سٹاف ممبرز ہیں، ایک تو لا محالہ ان کا ذکر آ ہی جاتا ہے، کرنل H.B.H. خان، انہوں نے اس ہسپتال میں ان کو جو تربیت دی، ان کو جو ٹریننگ دی، اور ان کو جو کام سکھایا اور انسانی خدمت کا جو درس دیا تھا، وہ جذبہ ان تمام لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور یقیناً آپ کے والد صاحب کے سینے میں بھی یہ جذبہ موجود تھا۔ وہ ٹوٹ کے مریضوں کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ ان کو ان خدمات کے عوض جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازیں۔ ہم بارہا ان سے ملتے رہیں، اور بہت ہی نفیس اور زندہ دل انسان تھے، اور سادہ طبع انسان تھے، تو میں ان کے حق میں دعا گو۔ ڈاکٹر رضا صاحب جو ہے وہ اور بہت بہترین آدمی تھے۔ میرے وہاں اپوائنٹمنٹ ہونے سے پہلے وہ وہاں بحیثیت لنگر کمانڈر کام کر رہا تھا۔ وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ ہم نے 26 سال 26 سال اس کے ساتھ جو ہے نوکری کی، بحیثیت بھائی جو ہے وہاں کام ہم نے کام کی۔ وہ جتنے بھی دیر وہاں ہسپتال میں ڈیوٹی دیتا رہا، وہ بحیثیت لنگر کمانڈر کام کر رہا۔ جتنے بھی وہاں اسٹاف تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہم بھائی برادری کے حساب سے کام کرتا رہا۔ نرسنگ اسٹاف تھا، کلرک اسٹاف تھا، تو ڈسپینسر اسٹاف تھے، تو فیمیل
ڈپارٹمنٹ سے تمام ایک ہسپتال تھا وہ. ہم اس وقت ہمارے اسٹاف میں سے کاچو حسن خان زندہ ہے, غلام محمد بسمل زندہ ہے, اور محمد حسن ڈسپنسر زندہ ہے. باقی تمام جو ہے تقریباً جو ہے فوت ہو چکے. سب سے پہلے جو ہے بھروسہ رکھیں خدا پر, دوسرا ایمانداری, اور سب سے زیادہ ہے کام کریں اپنے. بس یہی 3 چیزیں اگر انسان کرے تو وہ کامیاب ہے. میں ان سب محترم حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا اور والد صاحب کے بارے میں بڑے اچھے تاثرات اور ان کے ساتھ دوران ملازمت کے تجربات بیان کیے. والدین بڑا سرمایہ ہوتے ہیں. یقین کریں آج ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے والدین کی وجہ سے ہی ہیں. خصوصی طور پر ہمارے والد صاحب نے جس طرح ہمارے ساتھ شفقت فرمائی, ہماری زندگی میں جو بھی نیک نامی ہے یہ انہی کی بدولت ہے. اللہ پاک ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اگرچہ میرے والد صاحب بقید حیات نہیں ہیں, لیکن ان کی یاد ہمیشہ دل میں تازہ ہے اور ہر جگہ ان کی کمی کا تکلیدہ احساس دلاتی رہتی ہے. اللہ پاک ہمارے والد صاحب مرحوم ڈاکٹر محمد رضا کی خدمات کے صلے میں ان پر رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا ایک کشادہ باغ قرار دے دے. آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ میرے والد مرحوم ڈاکٹر محمد رضا, مرحومہ بہن بلقیس رضا اور میرے سسر حاجی غلام مہدی مرحوم اور دیگر رشتہ دار مرحومین اور آپ کے تمام مرحومین کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. اللہ پاک ان سب مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. داد بیدار